تھا وہ یہ کہنا کہ غریب نواز سرکار کی بڑی دشمنی کی، جادو کیے گئے، پتھر پھینکے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، ستایا گیا، بہت کچھ، جنات چھوڑے گئے، بہت کچھ کیا گیا۔ ایک بہت بڑا جادوگر، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ بات ہو جائے، بس اتنا کافی۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا جادوگر بلایا، اس کو وزیروں کی طرح رکھا جاتا تھا، جادوگر بڑا تھا، اور ایسی مصیبت کے وقت اس سے کام لیا جاتا تھا۔ بادشاہ نے تنہائی میں جادوگر سے پوچھا، او جادوگر، آخر اتنا جادو ہم کر چکے، سانپ چھوڑتے ہیں، بچھو چھوڑتے ہیں، پتھر چھوڑا، کیا کیا، وہ فقیر پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ بس اس پر بات میں پوری کر دوں گا، توجہ بہنوں کی بھی توجہ۔ اس فقیر پر جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہے کیا جواب دیا جادوگر؟ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اب تک کی اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کی ہے، پوری زندگی کو جانچا ہے، دیکھا ہے، پرکھا ہے، پڑھا ہے، اس کی پوری زندگی میں نے چیک کی۔ اس کی زندگی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس پر جادو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہے، اتنی پوترتا ہے اس کی آنکھوں میں کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کی برکت ہے کہ اس پر جادو نہیں ہوتا، اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اب اس کے جادو کے اثر ہونے کے اسباب، اس پر جادو کیسے ہوگا؟ ایک ہی چیز ہے، معمولی چیز، وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے، پھر دیکھنا میرا جادو اس پہ کیسے اثر کرتا ہے، بس ایک ہی چیز۔ بادشاہ نے مسکرایا، یہ تو بہت آسان ہے، مرد کی کمزوری سب سے بڑی عورت ہے، سب سے بڑی مرد کی کمزوری عورت ہے۔ مرد موم کی طرح ہے، عورت آگ کی طرح ہے۔ موم آگ کے قریب جاتا ہے پگھلتا ہے، نہیں پگھلتا نرم تو پڑی جاتی ہے۔ بادشاہ نے غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھا تھا، بادشاہ نے غریب نواز کو اپنی طرح سمجھا تھا۔ پتا چلا گنڈوں کی عادت ہے شریفوں کو اپنے جیسا سمجھنے کی، پرانی عادت۔ تو جو لوگ ولیوں کو، نبیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ شریف نہیں ہوتے، اس لیے کہ شریف آدمی کبھی بھی کسی بڑے بزرگ کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، شریف بزرگوں کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا اتنی چھوٹی سی بات، اس نے اجمیر معلیٰ کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا۔ اب یہ بات میں کیا عرض کروں کہ راجستھان یوں بھی خوبصورت ہے، جہاں کا پتھر مرمر ہوتا ہے، پتھر بھی جہاں سفید نکلتا ہے، وہاں کے باشندے تو خوبصورت ہی ہیں، ابھی بھی وہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، جو واقعی راجستھانی ہے وہ خوبصورت ہے۔ آپ لوگ بھی خوبصورت ہیں، لیکن کچھ ریاستوں میں حسن زیادہ ہے، جیسے کشمیر میں، راجستھان میں۔ بہرحال تو جہاں کا پتھر خوبصورت وہاں انسان کیوں خوبصورت نہ ہو؟ وہاں راجستھانی لڑکیوں کو اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا جاؤ، وہ فقیر انا ساگر کے کنارے بیٹھتا ہے، اس کے پاس جا کر کے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کرو۔ بہت آسان ہے، وہ تمہیں دیکھے گا، تمہارے فتنے میں پڑ جائے گا، ادھر سے جادو ہوگا، یا پاگل ہوگا یا مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، راستے کا پتھر ہٹ جائے گا۔ لڑکیاں سب بن سنور کر کے گئیں، اور جا کر سرکار غریب نواز کے ارد گرد انہوں نے اتنا شور کیا، غریب نواز آنکھیں بند کر کے یوں تصور میں، جس کو ہمارے یہاں اصطلاح تصوف میں مراقبہ کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے مراقبے میں تھے۔ غریب نواز کی زیادہ تر زندگی اجمیر شریف میں انا ساگر کے کنارے گزری ہے۔ یہ بھی میری قوم کا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے گاگر اور ساگر کو تو یاد رکھا، لیکن 30 سال سے زیادہ عرصے ایک درخت کے نیچے غریب نواز کا بیٹھنا یاد نہیں رکھا۔ کتنی بارش، کیا بارش کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ کیا گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ برسات نہیں بھی ہوگی؟ کھلے چھت، کوئی چھت نہیں، کھلے آسمان کے نیچے سردیاں کیسے گزاری ہوگی؟ ایک کرتا
कुर्ता, एक कुर्ता। हुजूर सैयदुल उलमा महरवी फरमाते हैं जिस कुर्ते पर आए थे पूरी जिंदगी एक कुर्ते पे गुजारी, और वो कुर्ता जब तक विसाल हुआ तो कई किलो का हो गया। गरीब नवाज का वो कुर्ता कई किलो का, और कई किलो का क्यों हो गया था? जब भी फटता था तो पेवन लगता था, जब भी फटता था पेवन लगता था, जब भी फटता था पेवन दर पेवन दर पेवन दर पेवन इतने थे कि कपड़ा खत्म हो गया था, पेवन ही बचे थे, और पेवन 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 की वजह से कई किलो का वो कुर्ता हो गया। आज हम सर्दी में जलसे में बैठे शॉल ओढ़, उसमें भी हाजत होती तो उठ के चले जाते, वो कहां जाते? हमने अपने बुजुर्गों की मेहनत का ख्याल नहीं किया, बुजुर्गों की मेहनत का एहसास नहीं किया। सिर्फ बुजुर्गों के मजार पर फूल डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकते। उनकी गुलामी का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकते जब तक उनकी मेहनतों का एहसास न करें। क्या मेहनतें थी उन लोगों की, सब छोड़ छाड़ कर एक अना सागर के किनारे दरख्त के नीचे बैठे लोगों के ईमान के लिए, लोगों के इस्लाम के लिए। और फिर हुआ क्या? वो लड़कियां आई, बहुत शोर किया। गरीब नवाज सरकार ऐसे बैठे। ये ऐसे बैठने का मजा भी उनको आता है जिनके दिल मदीने की तरफ लगे होते हैं। हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज है अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्ल हंसी है दिल में? तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्ल हंसी है दिल में? ये दिल में कौन बसता है, ये मुराकबा करने वाले जानते। मेरे भाइयों, हमें तो मुराकबा पता ही नहीं है, उसकी तौफीक ही नहीं है। दुनिया के हंगामों में इतने डूबे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, मुराकबा हम कर ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। बहरहाल लड़कियां वापस होगी, गरीब नवाज सरकार की बारगाह से उठाकर आंख किसी को नहीं देखा, किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। वापस गई, बादशाह ने कहा क्या हुआ? कहा कि वो तो आंख उठा के देखता ही नहीं। कहा तुम सब ना करो, चली जाओ यहाँ से, ये काम मेरी बेटी करेगी। बादशाह ने अपनी बेटी को दांव पे लगा। पता चला हमेशा से मुनकरीन ने मोमिनीन को मिशन से हटाने के लिए लड़की का इस्तेमाल किया। आज भी मुनकरीन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपनी लड़कियां भेजते ताकि तुम्हारे वो लड़के जिनको टैलेंट अल्लाह ने दिया है, ज़हानत दी है, उनको पढ़ने न दिया जाए। आज लड़कियां आम हैं। वजह क्यों? इसलिए कि दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदार है। दुनिया जानती है जिस दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम पढ़ने पे आ जाएंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। जिस दिन ये तिजारत करने पे आएंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। जिस दिन ये कौमों को संभालने पे आ जाएंगे कोई उनका मुकाबला न कर सकेगा। इनको खिलौने दे दो मोबाइल के और इनको लड़कियों में मुब्तला कर दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि किसी काम को नेज़े, तलवारें, करोड़ों तलवारों की ताकतें किसी कौम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना शराब और शबाब कौमों को नुकसान पहुंचाता है। अफसोस आज हमारी कौम शराब में भी है और शबाब में भी है। कितने लड़के हैं जिनकी दोस्तियां लड़कियों से नहीं। हमारे क्या तस्वीर हंसने की बात नहीं, कोई शायर की गजल नहीं है ये कि मैं किसी अंगूर की बेटी पर कोई गजल पढ़ रहा हूं, नहीं, ये तो किसी के दिल का दर्द है जो जबान से छलक रहा है। अफसोस जिस कौम की दोस्ती कुरान से थी आज उस कौम के लड़कों की दोस्ती लड़कियों से नाजायज हो गई। जिस कौम के लड़कों की दोस्ती किताबों से थी आज उनकी दोस्ती लड़कियों से हो गई। हमारे यहाँ तो फुप्पी की बेटी को भी बेपर्दा देखना जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो मामू की बेटी को भी बेपर्दा देखना जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो खाला की बेटी को भी बेपर्दा देखना जायज नहीं है। हमारे यहाँ तो भाभी को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। जिस मजहब में भाभी, मामूजाद बहन, फुप्पीजाद बहन, खालाजाद बहन और साली को पर्दे का हुक्म दिया गया हो, उस मजहब के लड़कों को और लड़कियों को किसने कह दिया कि कॉलेज में एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ साकी। जवान किसी कौम का सरमाया है। जब कौमों के जवानों की निगाहों में तकद्दुस होता है तो वो कौम एक इनकलाबी कौम होती है, वो कौम एक कामयाब कौम होती है, वो कौम तारीख रकम करने वाली कौम होती
ہے، اور جس قوم کے جوانوں کی نگاہوں سے تقدس ختم ہو جائے وہ قوم زمین میں دفن کر دی جاتی ہے۔ قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ اے محمد الرسول اللہ کے شاہدوں، اے جوانوں، تم غلاظت میں بیٹھنے والی قوم نہیں ہو، تم تو محمد الرسول اللہ کے وہ شاہد ہو جن کی نگاہوں کے اندر پوترتا ہے، پاکیزگی ہے۔ کسی عورت کو وہ کبھی پاک کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اگر دعوت نظارہ کوئی دے تو وہ نگاہیں جھکا لیا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا انعام کیا تمہیں پتا ہے؟ اس کا انعام اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھنے سے نظریں یہ سوچ کے جھکا لیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، عورت کا حسن دعوت نظارہ دے اور مرد یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنی نظر کو جھکا لے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دے، اس کے لیے جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے۔ خدا کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھو، ورنہ یاد رکھنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا نماز میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہوگا، اس لیے عبادت میں لذت نہیں آتی۔ زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ جو قوم خود پوری رات زنا دیکھتی ہو اس کو عبادت میں لذت کیسے آئے گی؟ بہرحال کتنا کہیں کیا دکھڑا کہیں، بات اینڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہا تم سب ناکارہ ہو، میری بیٹی یہ کام کرے گی۔ معین الدین کے سینے میں آخر دل ہی تو ہے نا، میں اپنی بیٹی کو بھیجوں۔ اگر میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کر اس لڑکی کی کردار اور اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بہت چتر تھی، بہت چالاک تھی، اتنی خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ملکہ حسن نے ابھی زمین پر نزول کیا ہو۔ اس کے رخسار کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے لالا کے گل ہو۔ اس کے ہونٹ کیا تھے؟ یوں لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو۔ اس کی آنکھ کیا تھی؟ ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہو۔ اس کے بال لمبے لمبے کیا تھے؟ ایسا لگتا ہو سنبل کے پودے نے ابھی اپنی پتیوں سے اپنے آپ کو باہر کیا ہو۔ اور اللہ اکبر، جب وہ چلتی تھی دھیرے دھیرے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور خرام ناز کر رہا ہو، اور اگر وہ تھوڑی تیز دوڑے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہرن ابھی چوکڑی بھر رہا ہو۔ اور جب وہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کئی آبشار ایک ساتھ کسی جھرنے میں گر رہے ہو۔ میں اس سے زیادہ اس کے حسن کو بیان کروں تو کہیں اہل منبر کا تقدس پامال نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی زبان حیا کو یہی لگام دیتے ہوئے بس اتنا کہہ سکتا ہوں، اتنی خوبصورت تھی کہ پورے ہندوستان میں اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اگر وہ ندی پر غسل کے لیے جاتی تو ہزاروں لڑکے دل پکڑ کر ہواؤں سے کہتے اے ہواؤں ذرا تیز چلو تاکہ پالکی کا پردہ اٹھ جائے اور ایک نظر ہم بھی دیکھ کر اپنے بیتاب دل کو سکون عطا کرے، بے قرار دل کو قرار عطا کرے۔ میں کیا اس کا حسن بیان کروں؟ اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو شاید وہ مکمل طور پر اپنے لکھے ہوئے کلام کا حق ادا کرتے، لیکن میں ایک طالب علم اسی پہ اکتفا، سامعین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی جمیل ہوگی۔ جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا فتنہ گر ہوتا ہے۔ ہاں، حسینوں نے کیا فتنے نہیں اٹھائے۔ پہلا فتنہ حسن کا ہی تھا، پہلا قتل حسن کی وجہ سے تھا، پہلا بیٹا باپ کا نافرمان حسن کی وجہ سے ہوا، پہلا شخص کافر حسن کی وجہ سے ہوا، پہلا بندہ قاتل حسن کی وجہ سے ہوا۔ حسن نے کیا نہ کیا، بھائیوں میں جدائی حسن نے پیدا کی، باپ کا غدار حسن نے بنایا، پہلا کافر حسن نے بنایا، پہلا قاتل حسن نے بنایا۔ سوچو تو ذرا صحیح حسن کیا ہے۔ اسی لیے تو میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کے حسن میں اور حسن میں فرق یہی ہے، اور حسن نے فتنے پیدا کیے ہیں، یہ ایک حسن ایسا ہے جس نے فتنے مٹا دیے ہیں۔ حسن نے بھائیوں کو لڑایا، توجہ، حسن نے بھائیوں کو لڑایا۔ میرے محبوب کے حسن نے لڑتی ہوئی صدیوں کی لڑتی ہوئی قوم کو جو ہے وہ عقد مواخات کے اندر باندھ دیا۔ اللہ اکبر، حسن نے کافر بنایا۔ یہ کیا حسن
جسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسن فتنے پیدا کرتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ وہ ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ اکبر، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے سنا، کوئی نفسانی محبت میں آج تک مبتلا نہیں ہوا۔ حضور سے جس نے بھی محبت کی، نفس کی نہیں بلکہ قلب کی محبت کی، کیونکہ حضور کا حسن ہی ایسا تھا۔ بہرحال وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ باپ نے بیٹی سے کہا جاؤ، ملک کی آبرو کا معاملہ ہے، ملک کی عزت کا معاملہ ہے، یہ مسلمان جس دن ملک پہ قبضہ کر لیں گے اس دن آبرو لوٹیں، عزتوں کو پامال کریں گے، عورتوں کی عزتوں سے کھیلیں گے۔ جاؤ بس اتنا کرنا، اس کی آنکھوں کو ناپاک کر دینا، وہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھ لے، دیکھتا ہی رہ جائے، اور وہ تمہارے قریب آئے تو روکنا مت، وہ جتنا ناپاک ہو سکے اس کی نگاہوں کو ناپاک کر دینا۔ لیکن اس ظالم کو نہیں پتا تھا جس کے اجداد کے لیے بشمول اس کے آیے تطہیر نازل ہوئی ہو، اسے کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے؟ جس کے دادا کو غسل جنابت کے بغیر مسجد میں آنے کی اجازت ہو، اس کی نگاہوں کو کیسے ناپاک کیا جا سکتا ہے؟ جس کی دادی کی پوترتا کا عالم یہ ہو کہ ظہر میں حسن جیسے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور عصر میں مصلی پر کھڑی ہو کر کے نماز ادا کرتی ہے، جس کے گھرانے کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، کوئی ایسی عورت تو لاؤ جس نے ظہر میں بیٹے کو جنم دیا ہو اور عصر میں مصلی پہ نظر آئی ہو۔ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ صرف ایک بیٹی ہے جسے محمد الرسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ خاندان بھی کتنا مظلوم خاندان ہے، اتنا پوتر ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عظیم ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر نہ کرو۔ افسوس، میں کہتا ہوں جس کا ذکر قرآن نے کیا اس کا ذکر نہ کرے تو کس کا کرے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، رافضیت پھیلے گی ان کا ذکر کرنے سے۔ میں نے کہا تیری نیت پر افسوس ہے، اہل بیت کے ذکر سے رافضیت کب پھیلی؟ کبھی نہیں پھیلی۔ رافضیت جب بھی پھیلی صحابہ کی گستاخی سے پھیلی۔ ارے یہ نہ کہے کہ ذکر اہل بیت نہ کر، بلکہ یہ کہے کہ نبی کے صحابہ کی گستاخی۔ ذکر اہل بیت تو عبادت ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے، اور جب جب ذکر اہل بیت کیا جائے گا تب تب لوگوں کا خون گرمایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے پابند ہیں، رضا کے سچے غلام ہیں۔ نبی رحمت کے لیے وہابیہ نے کہا تھا نبی کا ذکر زیادہ مت کرو ورنہ شرک ہو جائے گا۔ امام احمد رضا نے کہا اور ذکر ٹھہرے شرک ٹھہرے، جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ نبی کے ذکر سے شرک وہابی کو نظر آ رہا تھا، اہل بیت کے ذکر سے رافضیت ناسبی کو نظر آ رہی ہے، اور صحابہ کے ذکر سے خارجیت یہ رافضی کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نہ وہابی نہ ناسبی نہ خارجی، ذکر مصطفیٰ بھی خوب کریں گے، ذکر صحابہ بھی خوب کریں گے، ذکر اہل بیت بھی خوب کریں گے۔ کوئی چلتا ہے تو چلتا رہے جب تک جسم میں جان ہے، اصحاب نبی اور آل نبی پہ قربان۔ نعرہ تکبیر، ہمارا مسلک ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کسی بھی صحابی کے لیے ہلکے الفاظ استعمال نہیں ہونے، صحابی کوئی ہو، ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس زبان نے جنت کی اطلاع دی ہے اسی زبان نے یہ کہہ کر کہ میرے صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہے ان کے جنتی ہونے کی بھی اطلاع دی ہے۔ اسی لیے ہم الحمدللہ ذکر کریں گے کریں گے کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں حرز جان
ذکر ولادت کیجئے اور نار سے بچنے کی صورت کیجئے اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، صدیق اکبر پہ بھی قربان ہوئیے، فاروق اعظم پہ بھی قربان ہوئیے، لیکن نعرہ حیدری سے کبھی دامن مت کھینچیے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں بہادر پیدا ہو تو پھر حیدری نعرہ لگنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، ارے بابا زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کی فکر پہ قائم رہیے، دائیں بائیں کی آواز پر توجہ مت دیجیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی اور دور نکل گئی۔ بھائیو بتاؤ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 شہزادیاں ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے سیدہ کو عطا کیا کس کو ملا ہے؟ ان کی بہنیں بھی ان کی طرح نہیں، وہ سب شان والی ہے، وہ سب عظمت والی ہے، وہ سب بزرگی والی ہے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ روتا عرض کر رہا تھا، اس نے کہا جاؤ اور جا کر کے معین الدین کی آنکھوں کو ناپاک کر دو، اس کی پویترتا کو چھین لو۔ وہ گئیں اور جانے کے بعد اس نے انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا۔ اب بدن پہ ڈالنے کے بعد زبان حیا خاموش ہے کہ جب کوئی بندہ کپڑے پہن کر بھیگ جائے تو کپڑے پہننا نہ پہننا برابر برابر ہوتا ہے، اور اس نے خوب پازے پٹ کے لیکن کس دھن میں تھے، سر جھکائے آنکھیں بند کیے ہوئے، اس کے تصور میں تھے، دیکھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ آخرکار کل کے انجام سے لرزہ براندام تھی، لڑکیوں نے ڈانٹیں سنی، غصے میں اس کو ہکالا گیا، بھگایا گیا، میں بھی ناکام لوٹوں گی، تو باپ نے اتنے فخر سے بھیجا ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو پازیب کی آواز سے تھک گئی تو منہ کی آواز نکال کے کہتی ہے، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، تیرے سینے میں دل ہے یا پتھر، ایک نظر تو دیکھ لے تاکہ ناکام نہ جاؤں۔ میرے خواجہ نے اپنی چادر پیوندوں والی چادر سرکار غریب نواز نے اس لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حاتم تائی کی بیٹی جب بغیر دوپٹے کے آئی تھی تو رسول اللہ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی۔ حضور غریب نواز نے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی میرا مذہب کسی بیٹی کو مرد کے سامنے ایسے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لڑکی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ غریب نواز نے کہا، بیٹی یہ میرے مذہب کی پوترتا ہے، پاکیزگی ہے، جب کوئی عورت بڑی مل جاتی ہے ہم اس کو ماں کے سمان رکھتے ہیں، برابر کی ہوتی ہے تو بہن سمجھتے ہیں، چھوٹی ہوتی ہے تو بیٹی سمجھتے ہیں۔ چوتھا کوئی رشتہ شادی سے پہلے ہم لگا نہیں سکتے، یہ ہمارے مذہب کی پاکیزگی ہے، تو بیٹی ہی ہے۔ تو اس نے کہا، میرا بابا تو کہہ رہا تھا مسلمان بڑے عیاش ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، عورتوں کے دل ڈالا ہوتے ہیں۔ غریب نواز کا جواب سن لیں، اللہ اکبر، وہ نے یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، دشمن کے لیے بھی کتنے نپے تلے الفاظ ہوا کرتے تھے صوفیہ کے۔ فرمایا، بیٹی تیرا بابا جو کچھ کہتا ہے وہ غلط فہمی میں کہتا ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے۔ تو لڑکی نے کہا، اگر یہی اسلام ہے تو اس اسلام میں میں بھی داخل ہونا چاہتی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نگاہوں کی پاکیزگی تھی جس نے بادشاہ کے گھر تک اسلام پہنچایا۔ آج ہماری بد نگاہی سے ہمارے محلے کی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، اصل میں کچھ دنوں سے ہوا یہ ہے کہ جہاں تاریخ نہیں دے پا رہا ہوں
لوگ دن میں بھی تقریر کروا رہے اور دن اور رات میں دونوں میں تقریر کرنے کی وجہ سے میں 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں پا رہا ہوں، اور وہ بھی کار میں یا فلائٹ میں۔ الحمدللہ، شکایت نہیں ہے، شکر ہے میرے اللہ کا۔ تو کبھی کبھی تھوڑا سا انسان ہے نا، میں بیمار نہیں ہوں لیکن کھانسی ہو گئی ہے، اگر آپ کی سماعتوں پر میری کھانسیوں نے بوجھ ڈالا ہو میں اس سے بھی معافی چاہتا ہوں، معذرت کھاؤں، لیکن بس اتنا کہہ کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ غریب نواز کی نگاہوں کے تقدس نے بادشاہ کے گھر تک اسلام پہنچایا، جان کے دشمن تک اسلام پہنچایا۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہم بھی اپنی نگاہوں کے اندر پاکیزگی پیدا کریں، طہارت پیدا کریں، کردار کی بلندی پیدا کریں۔ لوگ اسلام کی طرف مائل بھی ہوں گے اور اسلام کے قائل بھی ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جذبہ عمل عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے بھائی، یہ